والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور۔ ایک ہے اللہ کی رحمت اور ایک ہے اللہ کا غصہ۔ اللہ جل شانہ کی جو رحمت ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اسی لیے کسی عارف کا قول ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ کی اس صفت کا غلبہ ہوتا ہے، کیونکہ دوست سے دوست کو چیز کچھ نہ کچھ منتقل ہوتی ہے۔ اب دوست سے جو صفت دوست کو منتقل ہوئی ہے وہ صفت رحمت ہے، اور جس میں صفت رحمت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تک نیک نہیں ہے۔ نیکی، تقوی، پرہیزگاری، یہ دولت ابھی تک اس کو نصیب نہیں ہوئی، مسلمان ہے وہ۔ اسلام کا انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام قبول کرتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ ظلم کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہوئے بہت ساری خرابیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کی جو رحمت وہ لامحدود ہے۔ تو اس میں پہلے جو عرض میں نے کر دی کہ اللہ کے بندوں کے اندر بھی رحمت کی صفت ہوتی ہے، اور اس کا اظہار وہ مختلف مواقع پر، مختلف موقعوں پر، مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ ان سے ظاہر فرماتے ہیں۔ اس میں ایک وقت کسی مسلمان کی پریشانی کا عالم ہوتا ہے، اس کے غم کا عالم ہوتا ہے، اس کے دکھ کا عالم ہوتا ہے۔ اس دکھ کی کیفیت میں دوسرا مسلمان جب اس کے ساتھ بھلائی اور خیر کرتا ہے تو گویا اس پر اللہ کی اس صفت رحمت کے غلبے کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے، اور صفت رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو یہ توفیق دے دیتے ہیں تو اس کا شمار صلہ رحمی کرنے والے لوگوں میں ہوتا ہے، اور صلہ رحمی کرنے والا آدمی وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، نہ موت کے وقت، نہ قبر میں، نہ میدان محشر میں۔ اچھا، پھر اس صفت رحمت کا مستحق کیا صرف مسلمان ہے؟ کسی مسلک کا آدمی ہے؟ کسی مذہب کا آدمی ہے؟ نہیں، انسان ہو کہ جانور ہو، کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہو، اللہ کے بندے سب پر مہربان ہوتے ہیں۔ اس صفت رحمت کی وجہ سے وہ سب پر وہی مہربانی کرتے ہیں جو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں کفار بھی ہیں، انسانوں میں کفار بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، ہر قسم کے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ کہ میں اپنے دوستوں کو دوں گا، دشمنوں کو نہیں دوں گا۔ اور دنیا کے اعتبار سے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے۔ تو یہ رمضان کا جو مہینہ احتساب کا مہینہ ہے نا،
اس میں جہاں بہت ساری چیزوں کو بندے نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اس کی میں اس بات کو بھی دیکھے کہ میرے اندر کیا صفت رحمت بھی ہے کہ نہیں ہے، میرے اندر صفت رحمت ہے کہ نہیں ہے، میرے اندر اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی، درگزر کرنا، معاف کرنا کتنا شامل ہے۔ اگر یہ صفت نہیں ہے تو آدمی ویسے بھی کبھی بھی کسی مسلمان کو، کبھی انسان کو اپنی نیکیوں کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، یعنی اپنا شمار کبھی بھی اللہ کے خاص اور خاص لوگوں میں نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت بڑا ولی بن گیا ہوں، میں بہت زیادہ نیک ہو گیا ہوں، میں بہت زیادہ پرہیزگار ہوں اور یہ سارے لوگ گناہ گار ہیں سارے۔ یہ عام طور پہ دیندار لوگوں کی بیماری ہے۔ یہ دیندار لوگوں کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کو جہنمی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ نیک سمجھتے ہیں، اور یہ بھی صفت رحمت نہ ہونے کی وجہ سے ہے، رحمت کی صفت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھو جی میں نے تو روزہ رکھا ہے، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میرے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ اللہ والوں نے ان ساری بیماریوں کو بڑے اچھی طریقے سے تشخیص کیا ہے۔ ایک عارف کہتے ہیں، کس سے پوچھیں بلا منزل جانا کا پتہ، کس سے پوچھیں بلا منزل جانا کا پتہ، ان کو لگ جاتی ہے چپ جن کو خبر ہوتی ہے۔ کس سے پوچھیں بلا منزل جانا کا پتہ، اے اللہ تجھ تک پہنچنے کا کون سا راستہ ہے، تو کیسے ملتا ہے، کس کو ملتا ہے، اور جس کو تو ملا ہے ان کو تو چپ لگ گئی ہے۔ اب تیرا راستہ ہم پوچھیں تو کس سے پوچھیں، تیرا پتہ معلوم کریں تو کس سے معلوم کریں۔ تو یہ بات جو میں نے عرض کر دی کہ صفت رحمت یہ مومن کی شان ہے، صفت رحمت، کیونکہ اللہ رب العالمین رحیم بھی ہیں، اللہ کریم بھی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو اپنی رحمت کی وسعت بیان فرمائی ہے، اس لیے اللہ والے بہت وسیع دل ہوتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے کہ خانقاہوں کے اندر اللہ کے نیک بندوں کے پاس کس کس طرح کے لوگ آتے ہیں، کیسے کیسے لوگ آتے ہیں۔ اب جس طرح ظاہری طبیب کبھی بھی کسی مریض کو مایوس نہیں کرتا، آپ نے کوئی ڈاکٹر ایسا دیکھا ہو جس نے کہا ہو دفع ہو جائے، تیرا علاج نہیں ہو سکتا، تیرا علاج نہیں ہو سکتا، تو ناقابل علاج ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہر طرح کا مریض، تو یہ امت بھی طبیب امت ہے، یہ طبیب امت ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق دی ہے، وہ دوسرے مسلمان کو نیک سمجھے، اچھا سمجھے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اور اچھے گمان کے ساتھ جس حد تک ہو سکے دوستانہ ماحول کے اندر اس کی تربیت کی کوشش کریں۔ تو اللہ رب العالمین جیسے اپنی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں کرتے، اسی طریقے سے اللہ کے بندوں کو بھی کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پر یہ اجتماعی ایک بیماری میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اپنا بچہ جتنا بھی خراب ہو، اپنا بچہ، اس کے لیے جتنے سے جاہل آدمی ہو، وہ کوئی نہ کوئی تدبیر سوچتا رہتا ہے کہ اس کو میں کیسے ٹھیک کروں، اور دوسرے کے بارے میں جی یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ اور آپ تو کسی کام کا ہی نہیں ہے۔ کسی مومن کے اندر، کسی مسلمان کے اندر، کسی بچے کے اندر، کسی بڑے کے اندر مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے، مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے۔ میں نے ایسے اللہ والوں کی زیارت کی ہے، کوئی آدمی کتنا پریشان کن خواب دیکھتا اور اس کی تعبیر اس کے لیے انتہائی نامناسب ہوتی۔ سمجھدار لوگ بھی بیٹھے ہیں، اگر آپ سے بھی کوئی پوچھے نا تو کبھی بھی کسی کو ڈرایا نہ کریں، آگے سے پریشان نہ کیا کریں اس کو، انہیں جی بس یہ تو آپ نے بہت بڑا خواب دیکھا ہے، آپ تو بس آج کل جانے والے ہیں، آج کل بس آپ کے سارے مسئلے تباہ ہو جائیں گے۔ بات آئی گئی ہے تو میں عرض کر دوں، شدید جادو کے مریض، شدید جنات کے پنجے میں
آج کل تو یہ عملیات والے لوگ ڈرا ڈرا کے پیسے کھاتے ہیں نا، لوگوں سے تنگ کرتے ہیں خام خواہ، جس پہ جادو نہ ہو اس کو بھی کہہ دیتے تجھ پہ بڑا سخت جادو ہے، آپ پہ شریر جنات کا حملہ ہے۔ ہم نے ایسے بزرگ دیکھے ہیں، اور سبحان اللہ جتنے سخت سے سخت مریض آئے اس کو بتایا نہیں، اس کا علاج کر دیا۔ اس کو کہا نظر ہے آپ پر، آپ کو چھوٹا موٹا مسئلہ ہے، اللہ ٹھیک کر دیں گے، یہ معمولات کر لیں آپ۔ کیوں؟ جس پہ صفت رحمت غالب ہوتی ہے وہ مخاطب کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ یہ مسئلہ خدا نہ خاصہ اس کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بچے کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت اس دوہرے معیار کی وجہ سے ہم اللہ کی نگاہوں میں بہت پیچھے گئے، بہت پیچھے گئے۔ وہ ہے، میں ہوں۔ بات سمجھ رہے نا میری؟ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے یہ صفت رحمت بہت نصیب فرمائی تھی، کیونکہ رحمت عالم کے بہت قریب تھے۔ تو میں نے آیت کریمہ جو پڑھی اس پر بھی بات کروں گا تھوڑی سی، لیکن مجھے اس سے پہلے ایک واقعہ بڑا عجیب یاد آیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے یہ دولت کیسے دی تھی۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی آپ کی خدمت میں پیش ہوا اور اس نے آ کے عرض کی کہ امیر المومنین، یہ آدمی جو ہے نا میرے باپ کا قاتل ہے، تو میں آپ سے شرعی سزا چاہتا ہوں۔ یہ جو قتل ہے نا، قتل بہت بڑا گناہ ہے، لیکن قتل کے جواب میں کوئی آدمی دوسرے آدمی کو قتل نہیں کر سکتا، یعنی قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن قتل کا بدلہ یہ خود نہیں لے سکتا، قتل کا بدلہ نظام لے گا، سسٹم لے گا، اس سے عدالت لے گی، اور اگر یہ اس کو قتل کرے گا تو یہ بھی قاتلوں میں شمار ہوگا، کہ گواہی دے سکتا ہے لیکن قاتل کو قتل نہیں کر سکتا۔ اب آپ کہیں گے نظام نہیں ہے، تو نظام بھی تو ہم ہی لوگ لاتے ہیں، جیسے لوگوں کو آپ منتخب کر کے آگے بھیجتے ہیں وہ اسی گندے نظام کا حصہ بنتے ہیں اور وہ پھر ایسے ہی نظام چلاتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سسٹم کی تبدیلی بھی فرض ہے، نظام کی تبدیلی بھی فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے نا، روزہ فرض ہے، اس طرح قصاص فرض ہے نا۔ اب قصاص کا نظام ہوگا تو قصاص ہوگا نا، اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، آپ پر قصاص فرض ہے، لیکن قصاص فرض تو ہوگا کہ سسٹم آگے موجود ہوگا نا۔ اس لیے سسٹم کی تبدیلی کے لیے جو علماء یا اچھے لوگ بعض کام کرتے ہیں تو ان کو بھی ایسی مشکوک نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کے ایک فریضے کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بات سمجھ گئے نا میری؟ اب قتل کے بدلے میں قتل نظام کرے گا۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاں بھائی تو نے قتل کیا، اس نے کہا امیر المومنین قتل مجھ سے ہو گیا ہے، لیکن میں نے عمدن نہیں کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اب جان بوجھ کر نہیں کیا یا کیا جو بھی ہوا، قتل تو آپ سے ہو گیا ہے۔ اس کے جانور میری زمینوں میں آئے تھے اور میں پتھر مار کر ان کو ہنکا رہا تھا، وہ پتھر جو ہے اس آدمی کے سر میں لگ گیا ہے، قتل تو مجھ سے ہو گیا امیر المومنین۔ فرمایا اگر قتل ہوا ہے تو پھر آپ کو اس کی شرعی سزا ملے گی۔ اب شرعی سزا کیا ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، اس صورت میں کہ جب خلیفہ موجود ہو، سسٹم موجود ہو، نظام موجود ہو۔ کوئی شخص قانون کو یا نظام کو اپنے ہاتھ میں لے کے کرے گا تو وہ نظام سے بغاوت کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ امیر المومنین نے فرمایا بھائی جان تیار کرو، جلاد کو بلایا کہ بھئی اس کا معاملہ صاف کر دیں، یہ اعتراف کر رہا ہے اور یہ مقتول کے وارث ہیں۔ اس نے قتل ہونے سے پہلے ایک درخواست کر دی، اس نے کہا امیر المومنین میری ایک درخواست ہے، درخواست یہ ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر اتنی اجازت ہو کہ میں اپنے بچوں کے لیے کوئی مناسب گھر کا انتظام کر لوں، اور میرا دور علاقہ ہے اور میں جا کر ان کو یہ اطلاع ہوں کہ آئندہ میرا انتظار نہ کریں، میں ایک شرعی سزا کی نظر ہو گیا ہوں۔ امیر المومنین نے کہا بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، لیکن آپ کا ضامن کون ہے اس کا؟ آپ کی ضمانت کون دے گا اس کی؟ کوئی ضامن ہے آپ کا؟
اب سارے مجمع سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، ایک آدمی اٹھا۔ وہ آدمی اتنا عظیم المرتبت تھا، اتنی شان والا تھا کہ امیر المومنین سیدنا عمر خلیفہ ہونے کے باوجود ان کا احترام اتنا زیادہ کرتے تھے، ادب اتنا کرتے تھے کہ اگر سیدنا ابو ذر غفاری کھڑے ہو جاتے تو خلیفہ بیٹھتے نہیں تھے، اور ابو ذر غفاری اگر پیچھے چل رہے ہوتے تو خلیفہ رک کے انتظار کرتے تھے کہ ابو ذر آگے ہو جائیں۔ اس قدر احترام اور اکرام کا معاملہ، سیدنا ابو ذر کھڑے ہو گئے۔ سیدنا ابو ذر نے کہا امیر المومنین میں اس شخص کا ضامن ہوں، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اب احترام کا عالم یہ ہے، اب آئی شریعت۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں سیدنا ابو ذر غفاری سے کہ ابو ذر یاد رکھنا، یہ آدمی اگر واپس نہ آئے تو سزا آپ کو ہوگی، پھر سزا آپ کو ملے گی۔ فرمایا امیر المومنین میں سزا کے لیے تیار ہوں، آپ اس کو بری کر دیں۔ بندہ نے سارے مجمع کو سلام کیا اور چلا گیا۔ وقت مقررہ پر وہ بندہ نہ آیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین نے مقتول کے ورثاء کے سامنے میدان میں لایا، کہا اس کا سر قلم کر دو۔ ابھی بات چیت چل رہی تھی کہ اتنے میں بندہ آ گیا۔ جب وہ بندہ آ پہنچا، امیر المومنین نے فرمایا سیدنا ابو ذر غفاری سے کہ آپ اپنی جگہ پہ چلے جائیں، وہ بندہ آ گیا ہے، ابھی ہم قصاص کا عمل کریں گے۔ سارے اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، میں بات یہ واقعہ پورا کرنے سے پہلے درمیان میں بھول نہ جاؤں، بعض لبرل قسم کے اور نام نہاد آج کل کے جدید جو سکالر پیدا ہو گئے نا، وہ شریعت کی ان سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں کہتے ہیں کہ جی قتل ایک وحشیانہ سزا ہے، نعوذ باللہ، یا ہاتھ کاٹنا ایک وحشیانہ سزا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مفکر اسلام حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوال کا جواب دیا کرتے تھے، فرمایا شریعت کی ان سزاؤں کا مقصود ڈراوا ہے کہ اگر ایک آدمی کو معاشرے میں قتل کے جواب میں قتل کر دیا جائے تو قتل کی شرح کم ہو جائے گی، چور کی سزا چور پہ نافذ ہو جائے تو چوری کی سزا کم ہو جائے گی، اور اتنے جو دہشت گردیاں ہوتی ہیں، اتنے بڑے ظلم ہوتے ہیں، اس پر کیوں کوئی آواز نہیں اٹھاتا؟ ایک شریعت کی سزا نافذ ہو جائے تو ساری دنیا کانپنا شروع ہو جاتی ہے، جی بڑا ظلم ہو گیا جی۔ خیر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قاتل کو سامنے بلایا کہ اس پہ سزا لگاؤ۔ اس سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کہ ایک منٹ ٹھہر جاؤ جلاد، آپ جلاد کہتے ہیں اس قتل کرنے والے کو، مارنے والے کو جو تلوار چلاتا ہے، ایک منٹ آپ ٹھہر جائیں۔ وہ ٹھہر گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس مقتول سے جو ابھی قتل ہونے والا ہے، اس نے کہا کہ آپ سے میرا ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ نہ آتے، آپ کی بستی معلوم نہیں، آپ کا علاقہ معلوم نہیں، کون ڈھونڈ سکتا تھا آپ کو؟ کیسے آ گئے آپ؟ اب جواب سنیں۔ اس واقعہ کو سننے کے بعد اور اس بات کو سننے کے بعد اپنا احتساب کرے آدمی ذرا کہ اللہ کے محبوب کیسی جماعت چھوڑ کر گئے تھے دنیا میں۔ اس آدمی نے جواب میں بڑی عجیب بات کی۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ کو پتہ ہے کہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی مومن کا قتل، کسی مسلمان کا قتل، کہ کوئی آدمی اس کو مار دے اور اگر دنیا میں اس پر شرعی سزا نہ لگے تو آخرت کی سزا تو بہت مشکل ہے، آخرت کا انجام بہت مشکل ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی اور میں کسی قتل کے حصہ بناؤں اور میں نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کی سزا تو بہت سخت ہے۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ چلو دنیا میں ہی میرا معاملہ ختم ہو جائے، آخرت میں رسوائی بھی نہ ہو اور آخرت میں میرا مسئلہ ٹھیک رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
جب بندہ وعدہ کرے نا تو پھر اس کو وعدے کی وفا کرنی چاہیے. وعدے کی خلاف ورزی، میں آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں آؤں گا تو اس لیے میں واپس آیا ہوں. بڑی اہم بات ہے نا یہ. وعدے کی وفا کروں، اور ساتھ اس نے ایک اور جملہ استعمال کیا کہ آنے والے لوگ یعنی میں اور آپ، ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیسی جماعت چھوڑ کر گئے ہیں جو وعدہ کرتے تھے پھر اس کی وفا کرتے تھے. یہ جملہ تاریخی جملہ ہے. وعدہ کرتے تھے، اس کی وفا کرتے تھے. اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے. سیدنا ابو ذر غفاری سے سوال کیا. ابو ذر غفاری کا ایک سوال میرا آپ سے ہے اور بڑا عجیب سوال ہے. یہ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کو آپ جانتے نہیں ہو، ایک آدمی کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے، اور اتنی بڑی ضمانت آپ نے اس کے حق میں کیسے دے دی؟ یہ صحابہ کے اندر جو صفت رحمت تھی نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اتنی بڑی ضمانت آپ نے کیسے دی اس کی؟ ایک آدمی کو جانتے نہیں آپ، تعلق نہیں، نسب حسب کوئی تعلق نہیں، خاندان نہیں، پتہ نہیں کہاں کا ہے وہ، اتنی بڑی ضمانت آپ نے دے دی. تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے جو الفاظ تھے نا جی، وہ بھی بڑے عجیب تھے. انہوں نے فرمایا امیر المومنین، تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے. کن کو؟ یہ جو مخلوق بیٹھی ہوئی ہے، ان کو پتہ چلے کہ کوئی مسلمان پریشان ہو جائے، کسی مومن پر کوئی مشکل وقت آ پڑے، اور اس کی مشکل دور کرنے کے لیے اگر کسی مسلمان کو اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑے، جان بھی دے دے لیکن اس کی عزت بچا لے. یہ ہے اکرام مسلم. یہ جماعت کے بزرگ بیان کرتے ہیں نا کہ چوتھا نمبر، یہ ہے چوتھا نمبر اصل میں، کہ کسی مسلمان کی عزت نفس، کسی مسلمان کا اکرام، اس کا احترام. اور اس کا صرف یہی درجہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں جی یہ رمضان کا مہینہ ہے، 1 کلو کھجور دے دی، آپ کا اکرام ہے. یہ بے شک وہ بھوکا مرتا رہے، بے شک وہ پریشان ہو، اور یہ احترام، یہ انسانیت. اچھا، اب جو میت کے وارث تھے نا، وہ کھڑے ہو گئے خود ہی. میت کے ورثاء نے کہا کہ ہم اس شخص کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں، ہم اس آدمی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں. سیدنا عمر نے پوچھا بھئی اتنا کیس چلا، اتنی لے دے ہوئی، اتنی بحث ہوئی اس پر، اتنی جرح ہوئی اور اتنا معاملات چلتے رہے، تم کیوں معاف کرتے ہو؟ ان کا جواب بھی سننے والا تھا. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، تاکہ آنے والے لوگوں کو یہ بات پتہ چلے، یہ جو مخلوق بیٹھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک ایسی جماعت چھوڑ کر گئے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے باپ کا قتل بھی معاف کر دیتے تھے، باپ کے قتل کو بھی چھوڑ دیتے تھے. یہ ہے مسلمان کے اندر صفت رحمت. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو رحمت اللہ کی لامحدود ہے، اللہ کے نیک بندوں کے اندر بھی وہی رحمت ہونی چاہیے. یہ رحمت کا اشرہ ہے. اللہ جل شانہ سے مانگے آدمی کہ یا اللہ یہ صفت مجھے مل جائے نا کسی طریقے سے، اور اس کا کچھ حصہ مل جائے، اس کا کچھ حصہ مجھے مل جائے، تاکہ میرے ساتھ بات کرنے والا، میرے ساتھ مشورہ کرنے والا مایوس نہ ہو جائے کبھی، کہ میں اس کے ساتھ کتنا رحمت کا معاملہ کروں، کتنا اس کے ساتھ کرم کا معاملہ کروں، مہربانی کا معاملہ کروں. یہ آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں نا، آج بھی میں صبح ایک بزرگ کی کتاب دیکھ رہا تھا، ان کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز. یہ خواجہ غریب نواز کیا چیز ہے؟ یہ غریب نواز کا جو لفظ ہے یہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یہ صوفیاء کے نام کے ساتھ یا اللہ والوں کے نام کے ساتھ مختلف قسم کی اصطلاحات ہوتی ہیں. یہ خواجہ غریب نواز،
مطلب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ملنے والے کبھی مایوس نہیں ہوئے، ان سے ملنے والے کبھی مایوس نہیں ہوئے، ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق اس کو تسلی دے دی۔ بات سمجھے نا؟ اس لیے کسی مسلمان کا حال پوچھنے سے کسی بندے کا حال ٹھیک ہو یا نہ ہو تسلی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ بھی اپنی کلام مبارک میں اپنے بندوں سے مخاطب ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے میرے بندوں سے اگر تم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تم نے اپنی جانوں میں ظلم کیا ہوا ہے، پچھلے سال روزے کھائے، اس سال رکھ لو، معاف کر دوں گا۔ سارا سال بغاوت کی میری، نافرمانی کرتے رہے، جب تک تمہارا سانس باقی ہے اللہ کی طرف سے چانس باقی ہے، معافی مانگ لو، معافی مانگ لو، معافی مانگ لو۔ اور وہ معاف کرنے میں اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے کہ ناراض باپ اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اتنا۔ اگر گناہوں کے انبار تم لے کر آئے، گناہوں کے ڈھیر لے کر آئے، زمین آسمان کا خلا بھر گیا، ساری کو تم اٹھے تھے روزہ رکھنے کے لیے، پچھلی زندگی کی ساری گتھیاں سامنے کھل گئی، پچھلی زندگی کے سارے جرائم سامنے آ گئے، ساری غلطیاں سامنے آ گئیں، آپ یقین کریں ایک سجدہ ندامت سے ہو جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو جائے، نہ کرنے کا عزم ہو جائے، تو پتہ کیا ہوگا پھر؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امتی کے لیے بڑی خوشخبری ہے یہ کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ آدمی اس طرح ہے جس طرح سے گناہ کیا ہی نہیں تھا کوئی بھی، وہ ایسا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا۔ اس لیے کبھی کسی مسلمان کے ساتھ بدگمانی رکھنا جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کے ساتھ بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں تو بدگمان ہو اس نے اللہ سے توبہ کر دی ہو اور اس نے معافی کی سب کچھ اپنے لیے کروا دیا ہو، تو اس لیے اللہ جل شانہ سے معافی مانگنے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے اور اس کی صفت رحمت کی امید رکھنی چاہیے، اور اپنے ایمان کو امید اور خوف کے درمیان رکھنا چاہیے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت عمر اتنا بڑا انسان گزرا ہے کہ ہماری ماؤں میں سے ایک ماں زوجہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں حفصہ رضی اللہ عنہ یا کوئی اور زوجہ حرم پاک کے باہر آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہی ہیں، تو اللہ کے محبوب سے پوچھتی ہیں اللہ کے پیارے حبیب کوئی آپ کی امت میں ایسا آدمی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ فرمایا ہے ایک آدمی ہے، تعارف کروائیں اس کا۔ فرمایا اس کا نام ہے سیدنا حضرت عمر ابن فاروق، سیدنا عمر ابن الخطاب۔ اب وہ سیدنا عمر ایک دن بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اگر روز محشر اعلان کر دیا کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک آدمی نے جہنم میں جانا ہے، تو سیدنا عمر پر خوف کا غلبہ اتنا تھا، فرمایا وہ مجھے اپنے بارے میں گمان ہوگا کہ شاید میں ہو جاؤں گا، اور صفت رحمت کا غلبہ اتنا ہے کہ اعلان ہوتا ہے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک آدمی نے جنت میں جانا ہے، تو سیدنا عمر فرماتے ہیں وہ اللہ سے مجھے اپنے بارے میں امید ہوگی کہ میں ہوں وہ۔ اس لیے ایک تو اللہ تعالیٰ سے گمان اچھا رکھنا چاہیے، مہربانی والا معاملہ رکھنا چاہیے،
اور اس مہینے کے اندر خاص طور پر اللہ کی مخلوق پر مہربان رہنے کا جذبہ رکھنا چاہیے، اللہ کی مخلوق پر مہربان رہنے کا جذبہ رکھنا چاہیے، اور معافی تلافی درگزر کرنا، دل سے کسی کی خفگی نہ رکھنا، دل سے کسی کی خفگی نہ رکھنا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے پھاں پھکار کے اندر بندہ لڑنا پڑنا کتیا نہ کم ہوتا ہے۔ ایسے ہی تھوڑی تھوڑی گرمی شرمی تو دکھانی پڑتی ہے نا گھر میں بھی، کیا صاحب صاحب تھوڑا تھوڑا ماحول بنانا پڑتا ہے کبھی کبھی صحیح کرنے کے لیے، لیکن لڑنا بڑنا یہ اچھا کام نہیں ہے، لڑنا بڑنا اچھا کام نہیں ہے، معاف کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر اس مہینے کے اندر نا ایک احسان تقریباً مردوں میں خاص طور پر ہوتا ہے، ولایت خانہ اور ایک نا وہ کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں میرا روزہ ہے، جیسے سب کے سامنے صرف آپ اکیلے نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں میرا روزہ ہے، مطلب یہ ہے کہ روزہ لگنے کا خطرہ ہے، ذرا تھوڑا سا حساب کتاب میں رہیں۔ نہیں بھائی ایسا نہ کریں، آپ کا روزہ ہے تو جس نے کھانا بنایا اس کا بھی روزہ ہے، آپ تو صرف اتنی معتبری کر لیں گے نا، ایسا نہ کریں۔ اللہ والوں نے قصہ لکھا ہے، واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اچھا بارش لگی ہوئی ہے، ابھی بیان لمبا سنو، خیر ہے، جانے کا ماحول ویسے بھی نہیں ہے۔ اللہ والوں نے ایک واقعہ لکھا ہے بڑا عجیب۔ ایک مزدور ہے نا، مزدور بہت تلخ ہیں بندہ مزدور کے اوقات بیچارے کے، آج بھی بہت مشکل حالات ہیں۔ غریبوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ بحث نہ کیا کرو، جو ہو سکتا ہو ان کے ساتھ خاموشی سے کر لیا کریں، لمبی چوڑی تقریر آگے سے نہ کیا کریں، آپ مستحق ہیں نہیں ہیں، کیا نہیں ہیں، بس یہ بھی بڑی غلط بات ہے آج کل۔ مزدور بیچارہ مزدوری کر کے لایا اور مرغی لے کے آیا، روزہ ہے، بیوی کہنے لگا مرغی پکاؤ۔ اب اس اللہ کی بندی سے مرغی میں نمک تیز ہو گیا، مرغی میں نمک تیز ہو گیا، ایسا تیز ہوا کہ کھانے کے قابل نہیں۔ کھانے کے لیے جب بیٹھا، اس نمک کی وجہ سے طبیعت پر بڑا غصہ طاری ہوا۔ ایک بڑی مشکل سے مرغی ملی تھی کھانے کے لیے، اب وہ پکانے کے لیے دی اور اس میں اتنا تیز نمک ہے، کھا ہی نہیں سکتا میں۔ غصہ آیا، غصے میں آدمی دو حماقتیں کرتا ہے، یا لڑائی کرتا ہے یا گالیاں دیتا ہے۔ اس لیے غصے کے وقت انسان کے پاس عقل نہیں ہوتی، عقل نہیں ہوتی اس وقت۔ اس لیے پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ غصے کی حالت میں بندہ اٹھ کے باہر نکل جائے، اعوذ باللہ پڑھ لے، پانی پی لے، یا کوئی اور ایسا عمل کر لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، تاکہ اس کو میں تھوڑا سا اعتدال پیدا ہو۔ اب غصے میں نا اس نے بیوی کو گالیاں دینے کا منصوبہ بنایا اور مارنے کا۔ اس کے ساتھ ایک تصوف کا بڑا باریک نکتہ ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کسی اللہ والے سے کسی کو نسبت کا تعلق ہوتا ہے نا، اور فائدہ کوئی ہو نہ ہو، اندر کی بیماری اس کو کم از کم بتا دیتی ہے کہ یہ کام تو غلط کر رہا ہے۔ یہ احساس پیدا ہونا بھی بڑی بات ہوتی ہے، یہ احساس کا پیدا ہونا، اس کا مطلب ہے کہ بندہ بیمار سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو۔ جو ہی گالیاں دینے کا اور مارنے کا پروگرام کیا نا، اسی وقت خیال آیا کہ میری بیٹی بھی تو کسی کی بیوی ہے، اور اس وقت وہ بھی کسی کے گھر میں ہے، اور یہی غلطی اس سے ہو جائے جو میری بیٹی سے ہوئی ہے، بیوی سے ہوئی ہے، اور میرا داماد اس کو مارے، گالیاں دے، تو مجھ پہ کیا گزرے گی۔ یہ سوچتے ہی نا اس نے کہا اللہ تیری رضا کے لیے معاف کر دیا۔ بس یہ احساس جو ہی جاگا نا، سبحان اللہ، اسی وقت اٹھ کر یہ آدمی مسجد چلا گیا، نماز پڑھ کر واپس آیا تو اس وقت تک کافی ساری طبیعت ٹھیک تھی۔ بیوی نے کہا کھانا کھاؤ، کہا کھانے کی طبیعت نہیں ہے، کھانے کی طبیعت نہیں ہے، نہیں کھا سکتا کھانا۔ میں کہا اچھا، بات آئی گئی ہو گئی۔ چند دن کے بعد اس صاحب کا انتقال ہو گیا، یہ فوت ہو گئے۔
جب فوت ہو گئے تو خواب میں کسی اللہ والے کو زیارت ہوئی تو پوچھا کیسے گزری آپ کے ساتھ؟ فرمایا نجات ہو گئی ہے، مغفرت ہو گئی ہے میری، لیکن اس وجہ سے نہیں، ایک ایسی وجہ ہے جو لوگوں کو نہیں پتا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا جا، تو نے میری ایک بندی کے ساتھ میری رضا کے لیے صبر کیا تھا، جا میں اللہ تجھے معاف کرتا ہوں۔ اب کئی سارے لوگ سوچتے ہوں گے کہ کیا بیوی کو یہ نہ کہیں کہ آج کے بعد نمک تیز نہ کیا کرو؟ کوئی چیزیں ذوقی ہوتی ہیں، اچھا ذرا سمجھنے، پوری بات سمجھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اپنے حالات، معمولات، کھانے پینے میں جو چیزیں اپنے بچیوں کو، بیوی کو مطلع کر دینا چاہیے۔ میں میٹھا نہیں پیتا، میں نمک کم کھاتا ہوں جی، اور کبھی خدا نہ خواستہ تیز ہو جائے تو لٹ لے کے کھڑے بھی نہ ہوں، یعنی عیب نہ نکالیں، لیکن اپنے ذوق سے مطلع کرنا چاہیے، اپنی ضرورت سے مطلع کرنا چاہیے کہ میری عادت یہ ہے۔ بات سمجھ گئے نا جی؟ تو بہرحال یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے، تو اللہ جل شانہ سے خاص طور پر اللہ کی رحمت سے امید رکھ کر اللہ سے معافی مانگنا اور اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی تلافی کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زکاتیں ادا کر لیں، صدقہ فطر ادا کر لیں، بر وقت ادا کریں، اور اپنے بہن بھائی ضرورت مند غریب دائیں بائیں جہاں نظر آتے ہوں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے ساتھ جتنا بر وقت ہو سکے یہ ساری خدمتیں کریں، اور آل رسول سید اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہدایہ کے طور پر خدمت کا سلسلہ ضرور جاری رکھیں۔ یہ سنت جو ہے نا اس پر کم لوگ عمل کرتے ہیں، لیکن ہدایہ کی سنت ہے رسول اللہ کی اولاد سے سادات کہیں بھی غریب نظر آئیں ان کے ساتھ بھی خدمت کا معاملہ، رحمت کا معاملہ ضرور کرنا چاہیے، تو اس کا بھی اہتمام فرمائیں، اور غریبوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ تعاون کا سلسلہ، ٹھیک ہے نا۔ ویسے بھی زلزلہ بڑا خطرناک قسم کا آیا تھا، یہ جھٹکا ہمیں لگا کے گیا ہے کہ رمضان ہے ذرا ہوشیار رہو جا، ٹھیک ہے نا، تو ہوشیار رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ لائٹیں آن کر دیں جی، صف